اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے والدین کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے اپنی وحدانیت کی تلقین کی کہ لا تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، اپنی عبادت کی طرف اللہ نے متوجہ کیا، اور اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اللہ کی عبادت کے بعد انتہائی اہم جو مرحلہ اللہ کے ہاں ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ تبھی اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور اس کے بعد عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہی بات اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ میری عبادت اور اس کے بعد جو اہم امر ہے اللہ کی طرف سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تو اہم بات سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس کے بعد پھر اہم کیا چیز ہے؟ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں جو والدین کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف انسان کو توجہ دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے والدین جو ہیں یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہے تو ضائع کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضامندی میں، یعنی کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، اور خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرنا یہ در حقیقت اللہ کو ناراض کرنا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہے، اگر ان کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے
تو جنت میں جائے گا، اگر ان کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے والدین کو راضی کیا، مفہوم حدیث کا کہ والدین کو راضی کیا، ان کے ساتھ اچھاؤ کا برتاؤ کیا، تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، اور اگر والدین کو ناراض کیا دونوں کو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے ہیں۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک موجود ہے، ایک کو ناراض کر رہا ہے تو اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ، اگر اسی ایک کو راضی کر رہا ہے اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ۔ سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اگرچہ یہ والدین زیادتی کیوں نہ کریں، یعنی کہ ظلم کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تیرا باپ ظالم کیوں نہ ہو، اگرچہ تیرا باپ ظالم کیوں نہ ہو، اگرچہ تیرا باپ ظالم کیوں نہ ہو، پھر بھی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کی نافرمانیوں پر اس کو سزائیں تو دیتے ہیں، لیکن یہ سزائیں مؤخر ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کی سزا اس کو دنیا میں دیتے ہیں، یعنی اس کی سزا دنیا میں متعین ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اگر نافرمان ہی رہا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھگت نہ لے، اللہ اس کو موت نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور سزائیں تو مؤخر ہو جاتی ہیں، لیکن ماں باپ کو ناراض کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو دیتے ہیں۔ انتہائی قابل غور بات ہے۔ اللہ اس کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اگر والدین کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا حکم ہے، پھر آدمی اس میں ان کی اطاعت نہ کرے، نماز پڑھنے سے اللہ نہ کرے روک رہے یا اللہ کی عبادت سے روک رہے، تو پھر قرآن و حدیث کا حکم یہی ہے کہ اس معاملے میں تو والدین کی بات نہ مانی جائے، لیکن ان کے ساتھ اچھائی برابر کرتی ہے، اچھائی برابر کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ماں باپ اگر نماز سے منع کرتے ہیں تو نماز تو پڑھے، اللہ کا حکم ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت اللہ کو ناراض کر کے یہ جائز نہیں ہے، لہذا اللہ کی عبادت تو کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ نے اگر نماز سے روک دیا تو ان کے ساتھ بدتمیزی پر آ جائے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا شروع کر دے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے شرک پر کیوں نہ ابھارے، نماز تو نماز، نماز تو نماز۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تیرے والدین تجھے کہیں کہ مشرک ہو جا تو ان کی اطاعت تو نہ کر، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں اچھائی کر ان کے ساتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ کفر، والدین کے کافر ہو جانے سے ان کے ساتھ اچھائی، ان کے ساتھ نیکی، یہ کفر مانع نہیں ہے۔ کافر ہونے کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، مشرک ہونے کے باوجود والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ میری والدہ جو کہ مشرکہ ہیں میرے پاس آنا چاہتی ہیں، مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اچھائی کا سلوک کرو، اچھائی کا سلوک کرو۔ ماں مشرک ہے، باپ اگر کافر ہے نعوذ باللہ، باپ اگرچہ مشرک کیوں نہ ہو، باپ اگرچہ شرک کی دعوت کیوں نہ دے، باپ اگرچہ نماز سے کیوں نہ روکے، لیکن باپ کے ساتھ بدتمیزی جائز نہیں ہے۔ باپ کی نافرمانی اللہ کے حکم میں تو کی جا سکتی ہے، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ناروا سلوک اختیار کرنا، اس سے قرآن روک رہا ہے۔ تیرا باپ اگر شرک پر مجبور کرے تو شرک اختیار نہ کر، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک اختیار کر۔ یہ مشرک کے متعلق کہا جا رہا ہے،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تجھے مجبور کر رہے ہیں شرک کر، یعنی ماں باپ اگر مشرک ہیں ان کے متعلق بھی اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اللہ نہ کرے ہمارے والدین تو ایسے نہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، شرک سے بیزار ہیں، شرک سے توبہ کرنے والے ہیں، شرک سے محفوظ ہیں، اور اگر نیک ہی نیک ہیں تو بطریق اولا، اور اگر نیک نہ بھی ہوں مسلمان تو ہیں پھر بھی ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ اختیار کرنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ جب مشرک کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ اگر مشرک ہو کر یہ کام کہے کہ شرک کر تو ان کی بات نہ مان لیکن فرما برداری ان کی کر، تو اگر ماں باپ مسلمان ہیں، نماز اگرچہ نہیں پڑھتے، روزہ اگرچہ نہیں رکھتے، اللہ کو یاد اگرچہ نہیں کرتے، تو کیا ان کے ساتھ بدتمیزی جائز ہو جائے گی؟ ورنہ آج کل کی اولاد 2-4 نمازیں پڑھ کے اپنے باپ کو سب سے بڑا فاسق اور فاجر سمجھنے لگ جاتی ہے کہ جناب والا ابا تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہمارے، بدکار ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، مشرک کیوں نہ ہو، باپ کو برے الفاظ سے یاد کرنا، برے الفاظ سے مخاطب کرنا، اس کے لیے برے الفاظ منہ سے نکالنا یہ جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں تیرا باپ تجھے گالی دے تو اس کا جواب دعا ہے۔ گالی کا جواب باپ کے مقابلے میں گالی نہیں ہے، گالی کا جواب دعا ہے، دعا۔ کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، گالی اور دعا میں کتنا فرق ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر باپ گالی بھی دے تب بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کر۔ صحابی کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ ظلم کرنے والے ہوں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تیرے باپ ظالم کیوں نہ ہو، ماں ظالم کیوں نہ ہو، تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے، بد زبانی بد کلامی کرنا ان کے ساتھ کرنا تیرے لیے ہرگز جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آؤ، وبالوالدین احسانا، احسان کی زندگی ان کے ساتھ گزارو، فرما برداری کی زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، احسان کا معاملہ اختیار کرو، نیکی کا معاملہ اختیار کرو، نیکی کا معاملہ۔ ہر آدمی اچھی طرح سے غور و فکر کر لے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کتنی اچھائی کرتا ہوں، کتنی نیکی کرتا ہوں، کتنا ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ اختیار کرتا ہوں، کیا ان کے ساتھ میرا رویہ ہے، کیا ان کے ساتھ میرا سلوک ہے، کیا ان کی خدمات ہیں، کیا ان کی دلداری ہے، کیا ان کی ضروریات کا پورا کرنا ہے، کس قدر دل و جان سے میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرا چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے تو پھر پوری رات اس کے لیے جاگ دیتا ہوں، لیکن اگر بوڑھا باپ رات میں ذرا آواز لگا دے تو جو تیور پر، جو پیشانی پر بل آتے ہیں کہ ابا یہ کوئی اٹھانے کا وقت ہے، یہ کوئی بلانے کا وقت ہے، صبح سے شام تک کام پہ گئے ہوا تھا، ابھی آ کر ذرا سا آرام کرنے لیٹا ہوں تو آپ نے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اور اگر اس کا چھوٹا بیٹا اور اگر اس کی بیوی تو فوراً لبیک لبیک یا زوجتی، لبیک یا زوجتی، حاضر ہوں میری بیوی، حاضر ہوں، 2 بجے اٹھا یا 4 بجے اٹھا۔ اور اگر ابا اٹھا لے تو جو باپ کو سنانا، جو باپ کو الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرنا، میرے عزیزو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، کیا سلوک ہے، کیا دینا دلانا ہے۔ آج تو سچی بات یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہیں نا، بوڑھے جو بوڑھے ماں باپ ہیں یہ جوان اولاد پر بھاری ہیں۔
اس پر معذرت نہیں، حقیقت ہے یہ بات، معذرت نہیں، حقیقت بات یہ ہے۔ یہ بوڑھے ماں باپ آج کل کی جوان اولاد پر بڑی بھاری ہے، خدمت کے حوالے سے، دیکھ بھال کے حوالے سے، ضروریات کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے، اور اگر اس سے بڑھ کر پیشاب پخانے کے معاملے آ جائیں تو بیٹا کبھی اپنے ہاتھ ناپاک تھوڑی کرے گا، بیٹا کبھی اپنے ہاتھ ناپاک تھوڑی کرے گا، اس کے لیے ماسی رکھی جائے گی۔ کون رکھی جائے گی؟ ماسی۔ حالانکہ وہی باپ تھا، بچپن میں اس نے کتنی مرتبہ اس کو پیشاب کروایا، کتنی مرتبہ اس کی نجاستیں دھلائیں، کتنی مرتبہ اس نے اس کے گود میں پیشاب کر کے اس کے کپڑے ناپاک کر دیے، کتنی مرتبہ بیڈ کی جو چادر تھی وہ خراب کر دی، جب چاہا ہگ دیا، جب چاہا مود دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ کتنی خوش دلی سے، محبت سے لے جا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی پیشاب پخانہ صاف کرتا تھا۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجھے اپنے باپ کی اگر نجاست صاف کرنی پڑے نا، تیرے پیشانی پر بل نہیں آنا چاہیے، اپنے بچپن کو ذرا یاد کر، جب چاہتا تھا پیشاب کرتا تھا، جب چاہتا تھا پخانہ کرتا تھا۔ اگر تو یہ کہتا ہے اس وقت میں کمزور تھا، اس وقت جناب والا میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اس وقت میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، تو بچپن اور پچپن بھی تو پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ بچپن اور پچپن میں بھی تو پھر باپ کی یہی کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، کمزوری، نقاہت، پیشاب کا خطا ہو جانا، بات تو برابر ہے نا۔ وہ بچہ تھا، اگر یہ کہتا ہے اس وقتوں میں بچہ تھا، بچے کا کیا مطلب ہے؟ کمزور ہے، ہاتھ پاؤں چلا نہیں سکتا، زبان ہلا نہیں سکتا، خود جا کے بیت الخلاء میں پیشاب نہیں کر سکتا، یہی معاملہ باپ پر آ گیا، کمزوری کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، پھر قوت دیتے ہیں، پھر کمزوری کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہی پہلا والا جو کمزور تھا وہ بچہ تھا، دوسرا والا جو کمزور ہے وہ بوڑھا ہے۔ تو اب جناب والا ماتھے پر بل کیوں آتا ہے؟ اپنے باپ کا پیشاب صاف کرنے کے لیے، پخانہ صاف کرنے کے لیے۔ اور اولاد پر یہ چیز عمل بھاری کیوں پڑتی ہے کہ اپنے باپ کی ضروریات پوری کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ انتہائی جھوٹ بولنے والی اولاد کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس مال نہیں ہے، امی ابا کا خرچہ کیسے اٹھائیں؟ ایک ماں باپ نے 15 اولادیں پالی ہیں، 15 اولادیں، 16 18 اولادیں ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، ایسی عورت سے شادی کرو جس کی کثرت سے اولاد ہو۔ اولاد کی کثرت، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فخر کر رہے ہوں گے، ہاں میری امت کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہی بوڑھے ہیں جنہوں نے 15 اولادیں پالی ہیں۔ آج جناب والا 15 بچے اپنے 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اگر 5 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں تو پورے مہینے میں ماں باپ تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہفتہ ایک بھائی کیا، دوسرے ہفتہ دوسرے بھائی کیا، تیسرے ہفتہ تیسرے بھائی کیا، چوتھے ہفتہ چوتھے بھائی کیا۔ بغیرتی کا عالم یہ ہے، بھائی بہن سے بھی کہتا ہے ایک ہفتہ تو بھی لے جا ماں کو۔ سچے واقعات سنا رہا ہوں میرے عزیزوں، ہوائی باتیں نہیں ہیں یہ، سچے واقعات۔ بغیرتی کی انتہا یہاں تک کہ ہے کہ بھائی بہن سے کہتا ہے کہ ایک ہفتے تو بھی ماں کو لے کے چلی جا، اور ماں کا تیرے سے دل لگتا ہے، ایسا کر تو ہی ماں کو رکھ لے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ ماں کا بیٹی کے ساتھ دل کیوں لگ رہا ہے؟ ارے اس عمر میں جو اس کا خیال کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، طبیعت اسی کی طرف تو مائل ہوگی۔ اگر یہ برخوردار اپنی ماں کی خدمت کرنے پر اسی طرح سے دل اور خلوص سے راضی ہوتا تو ماں کبھی بیٹی کے جانے کے لیے تیار ہوتی؟ اور پھر یہ الٹا کہتا ہے کہ ماں تجھ سے زیادہ جناب والا تعلق رکھنے والی ہے، تجھ سے زیادہ ہم آہنگ ہے، ایسا کر تو ہی ماں کو لے کر چلے جا۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب آدمی کی حیا مر جاتی ہے نا تو پھر سب کام اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پاجامہ بھی اتار دے نا تو اس کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ میں جناب والا برہنہ ہوں یا نہیں ہوں۔
اس لیے کہ حیا ختم ہو گئی، جو چاہے کر رہا ہے، اپنی بہن سے کہہ رہا ہے کہ ماں کو لے کر چلے جا، یہاں تک کہ کہتا ہے ابا کو بھی آپ ہی رکھ لو۔ سچی بات، ابا کو بھی آپ ہی رکھ لو۔ یہ صورتحال ہے علمان وافل۔ تو جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو دینو کما تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا کیا مرتبہ مقام دے کر گئے۔ میرے عزیزو، آج سچی بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے، یہ جوان اولاد ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہی۔ آج کل کی بڑھیائیں کہتی ہیں، آج کل کے بوڑھا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارے ہماری جوانی کی کمائی باقی ہوتی تو ہم کچھ کھا لیتے، ہماری جوانی کی کمائی باقی ہوتی تو ہم کچھ کھا لیتے، ہم نے تو اپنی ساری جوانی کی کمائی ان اولادوں پر لگا دی کہ آج یہ جوان ہوئے ہم بوڑھے ہوئے تو ہم پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس 2 پیسے نہیں ہیں، ہم پر خرچ کرنے کے لیے 2 پیسے نہیں ہیں، ساری کمائی ان پر لگا دی۔ اور آج کل کی اولادوں کا حال کیا ہے؟ بڑے دلیری سے کہتے ہیں، ابا ابھی زندہ ہیں، کہتے ہیں ہمارا حصہ دے دو جائیداد میں سے، جائیداد میں سے ہمارا حصہ دے دو۔ ارے تمہارا کون سا حصہ؟ ارے ملنا ہے نا، کب ملنا ہے؟ ابا مریں گے تو ملے گا نا، بھائی ابا کے مرنے کا انتظار تو کرنا، ارے ابا پتہ نہیں کب ملیں گے، دے دو۔ سچی بات ہے، حقیقت بات ہے۔ آج کل کی اولاد باپ سے زندگی میں کہتی ہے دے دو، ابھی دے دو، مرنے کے بعد آپ پتہ نہیں کب مرو گے، ہمارا جو حصہ بنتا ہے ہمیں دے دو۔ پھر وہ بوڑھا آ کر کہتا ہے امام صاحب کیا کروں؟ الحمدللہ میرا تو نظریہ یہی ہے، میں کہتا ہوں بالکل نہ دو، مر جاؤ اللہ خود ہی تقسیم کرے گا، پورا رکوع اترا ہوا ہے اسی کے متعلق۔ اور ابھی بھی اسی مجلس میں کہتا ہوں بڑوں سے، اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اولادوں کو مت دو، لینے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ 99% واقعات ہیں لینے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اپنی جائیداد پہ قابض رہو، اپنی جائیداد کو استعمال کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اولاد آج ذرا سا مال دے دیا، پھر باپ برداشت نہیں ہوتا، باپ گھر میں بھی برداشت نہیں ہوتا۔ لہٰذا جتنے بھی بوڑھے ہم سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، سختی سے اگر مشورہ لینا ہے، مرضی کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر لو، مشورہ لینا ہے تو سختی سے اس پر عمل کیا جائے۔ ان بڑوں سے یہی تلقین ہے، اپنی جائیداد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نہ دی جائے۔ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، میں کوئی غیر شرعی بات نہیں کر رہا، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بھائی میرا مال ہے، میری زندگی میں کیا حق پہنچتا ہے بیٹے کو مجھ سے آ کے کہے کہ میرا حصہ دے دو؟ تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا؟ میرے مرنے کا انتظار کر لو پھر مل جائے گا۔ اس کو میراث کہا جاتا ہے، وہ بعد الموت ملتی ہے۔ زندگی میں کہاں سے مطالبہ شریعت نے رکھ دیا کہ آ کر بیٹا کہتا ہے میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، مجھے الگ کر دو۔ ارے الگ ہونا ہے تو خود الگ ہو جا بھائی، جائیداد میں سے حصہ مانگ کے الگ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر وہ بیچارہ بوڑھا آتا ہے، دین کا علم نہیں ہوتا اور سارا مال تقسیم کر دیتا ہے، آدھا اس کو دے آدھا اس کو دے، اور پھر خود کیا کرتا ہے؟ پھر چوکیدار بن جاتا ہے، پھر کرایہ دار بن جاتا ہے۔ پھر کیا بن جاتا ہے؟ کرایہ دار۔ ایک ہفتے اس کے یہاں، ایک ہفتے اس کے یہاں، ایک ہفتے اس کے یہاں، ایک ہفتے اس کے یہاں۔ پھر ماں کہتی ہے تیرے باپ کے مرنے کے بعد مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں یا تم لوگوں کی کرایہ دار ہوں۔ تیرے باپ کے مرنے کے بعد مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں یا تمہاری کرایہ دار ہوں۔ جیسے کرایہ دار اپنا گھر تبدیل کرتا رہتا ہے، تم میں سے کسی بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنی ماں کو اپنے گھر میں رکھ لو۔ ایک ہفتہ ایک بھائی رکھتا ہے، دوسرا ہفتہ دوسرا بھائی، تیسرا ہفتہ تیسرا بھائی، چوتھا ہفتہ چوتھے بھائی، یہ پورے بستی میں گھومتی رہتی ہے۔ وہ بھی کہتی ہے تیرا باپ کیا مرا، میں تو در بدر ہو گئی، تیرا باپ کیا مرا، میں تو در بدر ہو گئی۔ یہ آج کل کی اولادوں کا حال ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک، ماں کے ساتھ کیا سلوک، باپ کے ساتھ کیا سلوک۔ ارے اتنا وقت نہیں ہے اولاد کے پاس، سچی بات بتا رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بوڑھا باپ اگر کروٹ لینے پہ قدرت نہیں رکھتا نا تو اس کو کروٹ دلا دے۔
اور وہ ایک ہی کروٹ پہ لیٹا ہوا 1 مہینے سے ہے نا، پھر جب 1 مہینے بعد اس کی کروٹ تبدیل ہوتی ہے نا تو پھر جناب والا اتنے بڑے بڑے پھوڑے جو ہیں اس کی کمر پر آ جاتے ہیں، جس کو بیڈ سول کہتے ہیں۔ کسی اولاد کو توفیق نہیں دی کہ اس کو صبح سے شام تک 4-5 ایسے چکر لگا دیتے کہ اس کی کمر بیچارے کی بیڈ سے لگے گدے سے لگے پوری چھلی ہو گئی، اس میں جناب والا آبلے پڑ گئے کمر میں آبلے پڑ گئے، اور پھر لے جا کے اس کو اسپتال میں ڈال دیا۔ پیسہ ہے، پیسہ خدمت تھوڑی ہے، پیسہ ہے۔ اور اسپتال میں بھی جناب والا دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ ماسی کر رہی ہے۔ کیوں؟ وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اور اگر کوئی دوست بیمار پڑ جائے، کوئی جناب والا محبوب بیمار پڑ جائے، کوئی محبوبہ بیمار پڑ جائے، دوسرے لفظوں میں جوان بیوی بیمار پڑ جائے، تو اس کے لیے کیسے پاگلوں کی طرح سے گھومتا رہے گا؟ اچھی طرح سے ہر ایک جانتا ہے۔ اور بوڑھا باپ جو اس کی جنت ہے، بوڑھی ماں جو اس کی جنت ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو جناب والا بوجھ بن جاتے ہیں ماں باپ، ان کی خدمت ان سے ہوتی نہیں ہے، ان سے خدمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی قدر کرو، وبالوالدین احسانا، ان کو کچھ سمجھو، یہ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب دنیا میں شعور کا زمانہ اختیار کر رہے تھے تو ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، اور اپنی ماں کو یاد کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں جن کو ماں نصیب ہے وہ قدر ہی نہیں ہے، باپ نصیب ہے قدر ہی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی نہیں ہے۔ باپ کو جھڑکنا، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، باپ کو جناب والا ڈانٹ دینا، بوڑھی ماں کو جھڑک دینا، یہ عام معاشرے میں 99% یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف بھی نہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اگر اف سے کوئی نیچے درجہ کم ہوتا نا، اف سے بھی نیچے، اللہ اس کو بھی منع کر دیتے، یعنی وہ چیز بھی حرام کر دی جاتی۔ اللہ اف کہنے تک کو منع کر رہا ہے، اف۔ ماں باپ کو جوان ہو یا بوڑھے ہوں، لیکن خاص طور پر اللہ عز و جل نے بڑھاپے کا تذکرہ کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب یہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے نا پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بیٹا ماں باپ کا کتنا فرما بردار ہے۔ جوانی میں جناب والا پپا پپا، مما مما، ہمارے ہاں جو یہ نا پیار محبت کے الفاظ، ممی کہنا جائز ہے، پاپا کہنا جائز ہے، لیکن یہی پاپا جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہی ممی جب بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو یہ پیار بھرے محبت کے الفاظ سب ہوا ہو جاتے ہیں، سب ہوا ہو جاتے ہیں میرے عزیزو۔ وہی پاپا وہی ممی، ٹھیک ہے کہنا جائز ہے، لیکن یہ محبت میں کہتے تھے نا، ابو کہنے کے بجائے پاپا محبت میں، ٹھیک ہے، ممی محبت میں۔ یہ محبت کہاں چلی گئی؟ وہی بڑھیا ممی ہے، وہی اس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا، اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا ذرہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ خاص طور پر بڑھاپے کا تذکرہ کر رہا ہے، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو پھر تمہاری خدمت کا پتہ لگے گا، اس لیے کہ بڑھاپے کی حالت میں تھوڑا سا دماغ بھی جو ہے نا کمزور پڑ جائے گا، تھوڑی سی سوچ بھی کمزور ہو جائے گی، تھوڑا سا ہاتھ میں لرزہ بھی آ جائے گا، ہو سکتا ہے چلنے کے لیے لاٹھی بھی آ جائے گی، ہو سکتا ہے سہارے کے لیے آپ کی ضرورت بھی پڑ جائے گی۔ اب پتہ لگے گا کہ ماں باپ کا کتنا فرما بردار ہے، تابع دار ہے۔ اللہ بھی خاص طور پہ بڑھاپے کا تذکرہ کر رہا ہے، بڑھاپے میں پتہ لگے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا فرما برداری کا معاملہ اختیار کیا۔ اصل خدمت کا مرحلہ تو بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے۔ جوانی میں ماں باپ کے حوالے سے کیا آدمی کا پتہ لگے کہ کتنا خدمت گزار ہے، بڑھاپے کی حالت میں ذرا پتہ لگے نا، اللہ حفاظت فرمائے۔ باپ کو پیمپر باندھنا، ساری زندگی وہ پیمپر باندھتا رہا تھا نا، جب بچپن میں 5-5 سال کے ہو جاتے تھے بستر پہ پیشاب بھی کر رہے ہیں مستقل،
آج کل کے بچوں کا حال یہ 5 سال کی ہو جاتے ہیں پھر بھی بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں. ماں کیا کرتی ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ 5 سال تک پیمپر ہی پہناتا ہوا آ رہا ہے. اور آج کل کی اولاد 1 سال باپ کو پیمپر پہنا دے. جب پیمپر زمانہ، پیمپر کا، باپ کا بھی پیمپر کا زمانہ آ سکتا ہے. کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب ذرا اس کو پیمپر پہنا کے تو ذرا دکھائے نا، اس کی پوٹی صاف کر کے تو دکھائے. میرے عزیزو، یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیان چل رہا ہے اور بس جناب والا 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے. آنکھوں دیکھے حالات، معاشرے کے حالات، معاملات جو دیکھے ہیں وہ بھائی عزیزو سنائے جا رہے ہیں، وہ سنائے جا رہے ہیں. یہ جوان اولاد آج کل کے اعتبار سے ماں باپ کی نہیں ہے. اللہ سے دعا کی جائے، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا. ورنہ جو صورت حال دیکھنے میں آ رہی ہے، الامان والحفیظ. ابھی جائیداد کا مسئلہ تو بتا دیے نا کہ ابھی سچا آنکھوں دیکھا واقعہ، جائیداد پوری تقسیم کر دی، وہ بوڑھا گھر میں برداشت نہیں ہو رہا، وہ بوڑھا گھر میں برداشت نہیں ہو رہا. وہ آ کر عیدی میں آ کر کہتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے یہاں پر داخل کر لو، بہتر ہے اس سے کہ میں اپنے گھر میں اپنی بہوؤں کی اور اپنے بیٹوں کی کڑوی کے سیلی سنوں، مجھے یہاں پر جمع کر لو، یہ بہتر ہے میرے لیے. تو میرے عزیزو، اللہ فرما رہے بڑھاپے کی حالت میں ذرا پتہ لگے گا کہ جناب کتنا فرما بردار ہے، کتنا اطاعت گزار ہے، کتنا خدمت کرنے والا ہے. اللہ خاص طور پر بڑھاپے کا تذکرہ کر رہا ہے. وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، اف نہ کہنا، اوہ نہ کہنا، جھڑکنا نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. بات کرنے پر آؤ تو انتہائی ادب سے بات کرنا. اہل علم نے تو یہاں تک کہ لکھا ہے اپنے باپ سے ہاتھ ہلا کر بات نہ کرو. آج کل کا 5 سال کا بچہ ابا سے ہاتھ ہلا کے بات کرتا ہے اور پھر وہ 5 سے 50 ہو جاتا ہے، پھر وہی حالت ہوتی ہے. فرمایا یہ بے ادبی کی ہے، بے ادبی، باپ کے ساتھ ہاتھ ہلا کے بات کرنا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ پوری گردن ہلانا، پورے ہاتھ ہلانا؟ فرماتے ہیں باپ کے ساتھ ہاتھ ہلا کے بات کرنا بے ادبی ہے. گردن ہلا کر بات کرنا، کیا کہا ابا؟ بے ادبی ہے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ باپ نے ایک بار کوئی بات کہہ دی، دوبارہ پوچھنا کیا کہا ابا، یہ بھی بے ادبی ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، تیری جنت ہے جنت، تیری جنت ہے جنت. اس جنت کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، اور اگر ایسا سلوک کرے گا تو پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا تیری جہنم ہے جہنم. وہ صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ جنت میں کسی صحابی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے صحابی ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں فرش پر، اللہ سنتا ہے عرش پر. کہا کہ معاملہ کیا ہے جبریل؟ کہا کہ اپنی ماں کا، اپنے باپ کا فرما بردار ہے، باپ کا فرما بردار ہے. اور ان کی فرما برداری کا عالم یہ تھا کہ جب اپنی ماں کے یا باپ کے پاس آتے تھے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آتے تھے، اور ایسے جیسے نماز میں آدمی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے ایسے ابا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. ہاں ابا حضور کیا بات ہے، ابا حضور کیا بات ہے، ابا حضور کیا بات ہے. یہ ہیں ادب کے جملے ممی ڈیڈی کے مقابلے میں. میرے عزیزو یہ ذرا منہ سے نکالے جائے نا، ابا حضور، ابا حضور، یہ جملہ ذرا منہ سے نکالا جائے تو پتہ بھی لگے. یہ جو ہمیں جو سکھا دیے گئے ممی اور پاپا ڈیڈی کے الفاظ، میرے عزیزو یہ بناوٹی الفاظ ٹھیک ہے کہنا جائز ہے، لیکن اصل محبت کے الفاظ تو ذرا دیکھو. ابا، اس میں کیا چاشنی اور محبت ہے، اور اس کے ساتھ حضور بھی لگا دیا جائے تو کس قدر محبت کا اضافہ ہے. ذرا لگا کے آدمی دیکھے، آج سے یہ کام شروع کر دے. ابا کو کیا کہے؟ ابا حضور. بڑا مشکل سے نکلے گا یہ لفظ منہ سے بھائیو، اتنی آسانی سے تھوڑی نکلے گا. ہاں دلوں میں اگر محبت ہوگی تو ایسے نکلے گا، ایسے نکلے گا جیسا کہ جناب والا بیوی سے کہہ دیتا ہے آئی لو یو. کہتا ہی نہیں کہتا ہے. باپ سے بھی تو کہے نا بھائی، اس کا کیا مطلب ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کیسے بیوی کے سامنے یہ لفظ 2 لفظوں میں نکل جاتا ہے جھٹ سے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کبھی ابا کے لیے بھی یہ نکلا؟
آج سے یہ کہہ دیا جائے، ابا کو نہ پاپا کہیں گے نہ ڈیڈی کہیں گے، بلکہ ابا کو کہیں گے ابا حضور۔ پھر ذرا دیکھیں گے یہ حلق سے کیسے باہر آ رہا ہے، حلق سے کیسے باہر آ رہا ہے، کانٹوں کی طرح آ رہا ہے یا پھولوں کی طرح آ رہا ہے۔ پھر پتہ لگے گا فرما برداری ہے، اطاعت گزاری ہے، اور کتنا باپ کو چاہنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا حال یہ تھا، جب اپنی ماں کے پاس یا باپ کے پاس آتے تھے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھ میری ماں نے یا باپ نے جب ایک مرتبہ کوئی بات کہہ دی نا تو وہ بس آخری بات ہوگی، میں دوبارہ باپ سے پوچھنا اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ کیا کہا ابا، کیا کہا، لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرے کان سے کچھ چپ ہو جائے، تو میرے ساتھ چل، لہذا میرے ساتھ تعاون کر، جیسے ہی میرا باپ کوئی بات بولے، میری ماں کوئی بات بولے تو بھی کان لگائی ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ مجھ سے رہ جائے تو میں باپ سے نہیں پوچھوں گا کیا کہا، میں تجھ سے پوچھوں گا ابا نے کیا کہا، میں تجھ سے پوچھوں گا ابا نے کیا کہا۔ یہ ادب اور احترام۔ تو ہاتھ ہلا کے بات کرنا، باپ کو ایسے مخاطب کرنا، باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا کہاں سے جازی ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنے پر آؤ تو انتہائی شریفانہ ادب کے ساتھ بات کرو، اور ان کے ساتھ جب تکلم کرتے ہوئے حیت اختیار کرو ایسے متواضع انداز میں جیسا کہ غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایسے عاجزی سے، یعنی کہ کندھے ایسے اٹھے ہوئے ہیں، سینہ ایسے چڑھا ہوا ہے، گردن ایسی اوپر کو ہوئی ہوئی ہے، نہیں، آقا کے سامنے غلام کیسے بات کرتا ہے؟ کندھے بھی ذرا جھکے ہوئے، سینہ بھی ذرا ڈھلا ہوا، گردن بھی ذرا سی جھکی ہوئی، آواز میں بھی دھیما پن، آواز میں بھی دھیما پن، پھر باپ سے بات کی جائے۔ یہ اللہ سکھا رہا ہے میرے عزیزو، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نیاز مندی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، تصنع نہ، بناوٹ نہ، حقیقت، دل سے محبت۔ ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ، ارے یہ ہمیں دنیا میں لانے کا سبب ہے، اس نے ہمیں دنیا میں لانے کا سبب اختیار کیا تو آج ہم انسان بنے، اشرف المخلوقات بنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو یہ باپ کے ساتھ اللہ فرما رہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے مستقل دعاؤں کا اہتمام کرتے رہو۔ باری تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرما، جس طرح سے میں بچپن میں کمزور تھا نا، کمزور تھا، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، ہاتھ ہلانا مجھے آتا نہیں تھا، کھانا مجھے آتا نہیں تھا، چلنا مجھے آتا نہیں تھا، پیشاب کرنا مجھے آتا نہیں تھا، پخانہ کرنا مجھے آتا نہیں تھا، پاجامہ پہننا مجھے آتا نہیں تھا۔ باری تعالیٰ بچپن میں میرا کتنا خیال کیا، باری تعالیٰ بچپن میں میرا کتنا خیال کیا۔ اب ان کے لیے اللہ سے دعا کر باری تعالیٰ ان پر رحم فرما، یہ میرے خیر خواہ ہیں، ان پر رحم فرما، یہ میرے خیر خواہ ہیں۔ رب ارحمہما، یا اللہ ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن سے مجھے پال پال کر اتنا بڑا کر دیا۔ اگر یہ باپ چلنا نہ سکھاتا، اگر یہ باپ چلنا نہ سکھاتا، ڈاکٹر احباب کیا کہتے ہیں؟ بچے کو ایسے پڑے نہ رہنے دو، اس کو ذرا حرکت کرواؤ، ایکٹیویٹی کرواؤ تاکہ اس کے ہاتھ پاؤں چلیں۔ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ ماں اور باپ کرواتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے اسی حالت پر چھوڑ دیا تو ایسے ہی کہ ایسے ہاتھ رہ گئے، ایسے ہی کہ ایسے ہی پاؤں رہ گئے۔ ذرا سی گردن ٹیڑھی ہوتی ہے، ماں کہتی ہے گردن سیدھی کر دو ورنہ ٹیڑھی نہ بیٹھ جائے، ورنہ ٹیڑھی نہ بیٹھ جائے۔ اور جناب والا سر کے نیچے تکیہ کیسا لگاتی ہے؟ گول تکیہ لگاتی ہے تاکہ اس کا سر بھی گولائی میں مکمل اچھا خوبصورت بن جائے۔ ذرا سا یہ ٹیڑھا تر سر کرتا ہے، ماں فوراً سر اٹھا کر اس کو تکیے کے اوپر جو ایک گول سا تکیہ ہے اس کے اوپر بٹھا دیتی ہے تاکہ اس کا سر بھی خوبصورت بن جائے۔ ایک طرف اگر ایسے چھت پر دیکھتا رہے تو کہتے ہیں کہ فوراً اس کی آنکھوں کے اوپر جناب والا ہاتھ رکھ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا نہ جائیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، بچہ اگر مستقل چھت پہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے اوپر ذرا سا ہاتھ پھیرو، ہاتھ، اس کی آنکھیں ذرا ایسے بند کر دو تاکہ پتھرا نہ جائیں آنکھیں۔
اوپر کی اوپر نہ رہ جائیں۔ بچہ ذرا سا شیشے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے تو فوراً شیشے سے اس کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر احباب منع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بینائی میں ابھی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی شبیہ اور عکس کو برداشت کر سکے، فوراً شیشے سے اس کو بچاتے ہیں کہ آنکھیں بھینگی نہ ہو جائیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ماں باپ تو کرتے ہیں، یہ ماں باپ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے کہ دیکھو انہوں نے بچپن میں تمہیں کیسے پالا، اب یہ بوڑھے ہو گئے نا، اللہ سے ان کے لیے دعا مانگو، باری تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار فرما۔ آج کل کے اولاد کا حال یہ ہوتا ہے باپ سے برابر کا معاملہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا باپ ہمارے ساتھ کیسا چل رہا ہے ہم بھی ویسے ہی چلیں گے، ہمارا باپ ہمارے ساتھ کیسا چل رہا ہے ہم بھی ویسے ہی چلیں گے، برابر کا معاملہ کرتے ہیں۔ ارے باپ بیٹے میں بھی فرق کیا رہا؟ اس کو باپ نہ کہو، اپنا دوست کہو، پارٹنر کہو، باپ نہ کہو، دوست کہو، پارٹنر کہو۔ آج کل کی اولادیں آ کے شکایت یہی کرتی ہیں ہمارے ابا ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو بھلا ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ارے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وَإِن ظَلَمَ، ظالم ہو پھر بھی تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، وہ ظالم ہو پھر بھی تو حسن سلوک کر، وہ ظالم ہو پھر بھی تو حسن سلوک کر۔ نبی نے فیصلہ کر دیا تو پھر خود قاضی بن کر عدالت لگا کر فیصلہ کیوں کرتا ہے کہ ہمارا باپ جیسا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی؟ نبی کو نہیں مانتا؟ ہماری آج کل کی نوجوان نسل جو ہے سب سے بڑی دلیل ان کے پاس یہ ہوتی ہے ہمارے ابا ٹیڑھے ہم ٹیڑھے، ہمارے ابا گالی بکے ہم بھی بکے۔ بھئی گالی کا جواب تو گالی ہوتا ہے نا، ٹیڑھے کو ٹیڑھے سے سیدھا کیا جاتا ہے، ٹیڑھے کو ٹیڑھے سے سیدھا کیا جاتا ہے، ٹیڑھا سیدھے سے سیدھے کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے دلائل ہیں، نوجوانوں کے دلائل ہیں اپنے باپ کے ساتھ ناروا سلوک۔ یہ باپ گالی بکتا ہے، ارے باپ گالی بکے تم دعا دو، نہ کہ باپ گالی بکے اس کے بدلے میں گالی کا جواب گالی سے دو۔ اور ناروا سلوک کا ہمارے پاس سب سے بڑا جناب والا عذر یہی ہے کہ جناب وہ ہمارے ساتھ برا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ برے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مشرک کیوں نہ ہوں پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ فاسق اور فاجر ہونا، گالی بکنے والا فاسق ہوتا ہے نا، گالی بکنے والا فاسق ہوتا ہے، باپ فاسق ہو گیا، وہاں پر شرک تھا تب بھی اللہ کہہ رہا ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ارے اس نے گالی بک کے اگر فسق اختیار کیا ہے تو کیا مطلب ہے اس کے ساتھ فاسق اور فاجر والا معاملہ اختیار کیا جائے؟ اچھائی کا معاملہ اختیار ہو، اس نے سلوک کا معاملہ اس کے ساتھ اختیار کیا جائے، ورنہ آج کل صورتحال دیکھنے میں یہی آتی ہے، باپ بھی آ کر شکایت کرتا ہے، بیٹا بھی آ کے شکایت کرتا ہے۔ بیٹے کے اندر ظرف ہونا چاہیے، باپ کو برداشت کرنے کے حوالے سے، باپ کے ساتھ صبر کے حوالے سے، درگزر کے حوالے سے۔ میرا عزیزو یہ ہمارے لیے یہ سرمایہ ہے، سرمایہ۔ جنت سے بڑھ کر اور کیا سرمایہ ہو سکتا ہے؟ نبی نے کہہ دیا تیری جنت ہے، بات ختم ہو گئی، تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ دنیا کے اعتبار سے تو جو ان کا وجود ہمارے لیے نافع اور مفید ہے یہ ہر ایک اچھی طرح سے جانتا ہے، اگرچہ ہمیں ظاہر میں نظر نہیں آتا۔ تو لہذا میرا عزیزو اگر باپ ناروا سلوک بھی اختیار کر رہا ہے تب بھی ان کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کا معاملہ اختیار کیا جائے۔ اور میرا عزیزو معاشرے میں دو تین جو خرابیاں مرکزی پائی جاتی ہیں اس کی طرف آخر میں توجہ دلاتا ہوں۔ ایک تو یہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، وہ گھر میں ہوتا ہے، وہ گھر میں ہوتا ہے۔ ابا پوچھتے ہیں بیٹا پیسے؟ نہیں ابا جیب خالی ہے نا، دیکھو نا ابا جیب خالی ہے، وہ گھر میں ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ وہ بوڑھا پھر کیا ہے اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے ضروریات پوری کر رہا ہے۔ ایسے واقعات بھی میں کیا بتاؤں میرا عزیزو۔ بوڑھا آ کر کہتا ہے امام صاحب مجھے جناب والا کوئی پرچی لکھ کر دے دیں کہ میں زکوٰۃ میں دوائی لے لوں، زکوٰۃ میں دوائی لے لوں۔ اور بچہ ہٹا کھٹا ہے، کماتا ہوا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، 25 سے 30 ہزار تنخواہ ہے، ابا ہے ہی نہیں پیسے ہی نہیں ہے باپ پہ خرچ کرنے کے لیے۔ وہ باپ آ کے کیا کہتے ہیں امام صاحب اپنے لیٹر ہیڈ پہ ذرا میرے لیے کسی سے سفارش کر دیں 1 مہینے کی دوائی مجھے زکوٰۃ میں مل جائے۔ اور وہ بولتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، وہ بھی مانتا ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں میرے عزیز ایک عام مسئلہ پایا جا رہا ہے، اس حوالے سے غور کیا جائے،
ماں باپ پر خرچ کیا جائے. جتنا ان پر خرچ کرو گے اللہ واپس لوٹا دے گا. انہی کے دم سے تو سارا ہاتھ بھرا ہوا ہے، انہی کے دم سے تو کاروبار چل رہا ہے. جتنا خوش دلی کے ساتھ ان پر خرچ کیا جائے گا اللہ اتنا اور مال بڑھائے گا. پیار محبت سے ان پر خرچ کیا جائے. دوسری اہم بات، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کیا جائے. کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، نقاہت ہے، بیماری ہے، بھرپور ان کی خدمت کا معاملہ اختیار کیا جائے. ہر اعتبار سے ماں باپ کی خدمت سر آنکھوں پر. شیطان آئے گا ورغلائے گا، دیگر معاملات سامنے آئیں گے، کبھی گھر والی بھی ورغلا دے گی، کبھی اور بھی کوئی ورغلا دے گا. نہیں، باپ ہے باپ. گھر والی کو سمجھا دیا جائے. پہلے لوگوں کا حال یہی تھا، گھر والی شکایت کرتی تھی، اماں نے دیکھو میرے ساتھ ایسا کر دیا، ابا نے آپ کے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. تو پہلے لوگ یہی کہتے تھے، تو بتا اس بوڑھے کو گھر سے باہر نکال دو، یہ تو میرا بھی باپ ہے، یہ تو میری بھی ماں ہے. برداشت، صبر. ارے اس کی عمر 70 سال ہے اور تیری عمر 30 سال ہے، کیسے اس کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ کر رہی ہے؟ ارے وہ 70 سال کی بڑھیا ہے، اس کی عقل کمزور ہو گئی، اس کا دماغ کمزور ہو گیا، اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا، بات پہ وہ غصہ ہو جائے گی. عمر کا تقاضا ہے. قرآن نے کہا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ارذل العمر میں پہنچ گئی ہے. اور یہ 30 سال کا جو نوجوان یا لڑکی ہے، یہ برابر کا جناب والا اس سے کانٹے کا معاملہ کرتی ہے. اس نے ایسا کہا، میں بھی ایسے کہوں گی. خود عقل میں نہیں آ رہی بات. کیا مرد اپنی عورت کو سمجھا نہیں سکتا؟ زندگی ہمیشہ فتووں کے مطابق گزارنی ہے، فتووں سے گھر نہیں چلتے. حسن اخلاق، سیرت، معاشرت. ہمارے ہاں جناب والا مسئلہ پوچھنے چلے جاتے ہیں کہ ساس کی خدمت واجب ہے، سسر کی خدمت واجب ہے. سسر کی خدمت واجب ہے، سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. پھر ہم بھی خاوند کو 10 ایسی باتیں بتا دیں جو بیوی کے لیے اس پر واجب نہیں ہے. 2-4 اعمال ایسے کر لے، وہ خود بخود سیدھی ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 2-4 اعمال ایسے کر لے جو خاوند پر بیوی کے حوالے سے واجب نہیں ہے. لون کا سوٹ دلانا ہے، 600 کا دلا دیا جائے کریم آباد سے. بننزا کا آپ دلا رہے ہیں 4,500 روپے کا، 2 لون کے سوٹ دلا دیں، سیدھی ہو جائے گی. سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کو پاشا کا سوٹ دلا رہے ہیں، جے کا سوٹ دلا رہے ہیں، برنزے کا اس کو سوٹ دلا رہے ہیں. کپڑے ہے نا، سطر چھپانا ہے نا بھائی. 650 کا آپ کریم آباد سے دلا دیں. جو جمعے میں جناب والا مارکیٹ لگتی ہے باہر، وہ پٹھان احباب لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ پہن لیں. واجب ہے، سطر چھپانا واجب ہے نا. تو کہتی ہے نا میری ماں کی خدمت واجب نہیں ہے نا، تو میرے کو تیرے کو بننزے کا سوٹ دلانا تھوڑا واجب ہے، پاشا کا سوٹ دلانا تھوڑا واجب ہے. 650 کی لون پہن لیں. عید پر بھی یہ پہنا دیا خود بخود سیدھے. لیکن کیا ہے، مرد تو مرد بنے نا، لیکن اگر مرد ہی زن مرید ہو جائے تو بات ہی پھر یہاں پر ختم ہو جاتی ہے میرے عزیز. مرد تو مرد بنے نا، اگر یہ مرد ہی زن مرید ہو جائے، بیوی کا مرید ہو جائے، بیوی کا غلام ہو جائے، تو پھر اس کو یہی چیز نظر آتی ہے کہ مولوی صاحب میری ماں کی خدمت جو ہے میری بیوی پر واجب ہے کہ نہیں ہے، میرے باپ کی خدمت واجب ہے کہ نہیں ہے. یہ دارالفتہ کے تحت سارا گھر چل رہا ہوگا. اور پھر جو پھڈے مسئلے مسائل، یہ گھر اس طرح نہیں چلتے. اخلاق سے چلتے ہیں، محبت سے چلتے ہیں، رواداری سے چلتے ہیں، درگزر سے چلتے ہیں، ظرف سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے چلتے ہیں. تبھی گھر میں جو ہے وہ آسودگیاں آتی ہیں. کل کو اس نے بھی ساس بننا ہے، کل کو اس کو بھی سسر بننا ہے. انہی کو ذرا سوچ لیا جائے. یہ آج میرے ماں باپ اگر کسی کے ساس سسر ہیں تو میں بھی کل کسی کا ساس سسر بنوں گا. میری بیوی بھی کسی کی ساس بنے گی. اگر میں ایسا کروں گا کل میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور ایسے واقعات اللہ نے دکھائے کہ جب باپ کو پھینکنے کے لیے جا رہا تھا تو کہا کہ آگے سے پھینکو. اس نے کہا آگے سے کیوں پھینکوں؟ اس نے کہ میں نے تیرے باپ کو، تیرے دادا کو آگے سے پھینکا تھا. اس نے کہا نہیں، میں لے کے واپس جاتا ہوں. اگر میں نے یہ کام کیا تو میری آنے والی نسل بھی پھر مجھے یہاں سے پھینکے گی. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میرے جو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن حقیقت بات ہے، یہ انتہائی اہم المیہ ہے.
معاشرے کا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ میرے عزیزو، اولاد پر والدین کی ذمہ داری، اس کا احساس کیا جائے۔ احساس کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی زندگی میں احساس ہو نا تو غیر بھی اپنے نظر آتے ہیں، غیر بھی اپنے نظر آتے ہیں، اور جب انسان کی زندگی سے احساس نکل جائے نا تو پھر اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ احساس پیدا کیا جائے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ یہ احساس اگر جب تک پیدا نہیں ہوگا تو میرا عزیزو یہ بوڑھے پھر انتظار میں بیٹھا رہے گا، جوان کب مرے گا، میراث ملے گی، جان چھٹے گی، اور پھر عافیت کی نعوذ باللہ زندگی گزرے گی۔ اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله على النبي الكريم محمد۔